حج کے بارے میں ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جب حج فرض ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کی شرائط بتائی ہیں، من استطاع الیہ سبیلا، کہ جس بندے کے پاس حج کے لیے آنے جانے کا خرچہ ہے اور جتنے دن اس کو لگتے ہیں حج کے ارکان کی ادائیگی میں، اتنا عرصہ وہ گھر والوں کو بھی خرچ دے سکے، تو اس کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے سب سے پہلے کہ حج کو بڑھاپے کی عبادت سمجھا جاتا ہے، کہ جب عمر زیادہ ہو جائے گی، بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد حج کے لیے تیاری کریں گے، حج کے لیے جائیں گے۔ تو حج کے اندر تاخیر کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ حج جوانی کی عبادت ہے۔ حج کے اندر بہت سے ارکان ایسے ہیں کہ جن کے اندر انسان کو طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، قوت چستی کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ انسان کے پاس جوانی کے اندر ہوتی ہے۔ بڑھاپے کے اندر تو انسان کمزور ہو جاتا ہے، اعضاء کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ اور دوسرا، زندگی میں انسان لاکھوں روپے خرچ کر کے مشکل سے حج عمرے کے لیے انسان جاتا ہے، تو جوانی کے اندر جائے گا تو طواف زیادہ کرے گا، زیادہ ارکان کی ادائیگی کے اندر چستی کے ساتھ تھوڑے وقت میں زیادہ ارکان ادا کرے گا، زیادہ عمرے کر پائے گا، زیادہ وہاں پہ نوافل ادا کر پائے گا۔ تو یہ حج ہمارے یہاں غلط فہمی ہوتی ہے کہ بڑھاپے کی عبادت سمجھا جاتا ہے، تو یہ بڑھاپے کی عبادت نہیں ہے، حج جوانی کی عبادت ہے۔ جو ہی حج فرض ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے اندر تاخیر کرنے سے انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ دوسری غلط فہمی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کی شادیاں کرنی ہیں تو پہلے اولاد کی شادیاں کر لیں، ان کا انتظام کر لیں، ان کے ولیمے کے اوپر لاکھوں روپے خرچ ہوں گے، اس کا بندوبست کر لیں، پھر اس کے بعد حج کے بارے میں سوچیں گے۔ تو اولاد کی شادیاں وہ بات کے اندر ہیں۔ حج جو ہے یہ شریعت اسلام کا 5واں رکن ہے، بنیاد ہے، اسلام کی بنیاد پہلے ہے، اس کو پہلے سنبھالنا ضروری ہے۔ شادیاں اس کے بعد کی جائیں گی۔ اولاد کی شادیوں کی وجہ سے حج کے اندر تاخیر کرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ پہلے آپ حج کریں، اللہ تعالیٰ کے فریضے کو ادا کریں، اپنے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کریں، پھر اس کے بعد اولاد کی شادی کے اوپر جو جتنا آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ خرچ کریں۔ اور ایسے ہی مکان بنانا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ پہلے مکان بنا لیں اچھے قسم کا، جدید قسم کا، پھر اس کے بعد حج کے لیے جائیں گے، حج کے لیے داخلہ کرائیں گے۔ تو یہ بھی مکان ضروری نہیں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کا فریضہ ضروری ہے۔ اس سے جب انسان کی خلاصی ہو جائے، فریضہ ادا کر لے، پھر اس کے بعد مکان اپنی مرضی کے مطابق بنائے، جس طرح بنانا چاہتا ہے اور جیسا بھی بنانا چاہتا ہے، جو اس کے اندر ضروریات، آرام آسائش کی چیزیں رکھنا چاہتا ہے، وہ بات کے اندر ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فریضہ ہے، پہلے اس کو ادا کریں، پھر اس کے بعد انسان شریعت کے جائز امور جتنے بھی ہیں، شریعت نے گنجائش دی ہے، پھر بعد میں انسان ان کو ادا کرتا رہے۔